لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما. نہیں اس کو بند کر دیجیے، سبحان ربک رب العزة. یہ لائٹ بند کر دیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے تو آپ سے معذرت ہے، جو بھی مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت کافی کچھ ہی آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم سب کو معاف کریں. ہر کام کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا. جیسے کچن میں آپ کام کرتے ہیں تو اس وقت جب کچن کی چیزیں صحیح نہ ہوں تو نمک کی جگہ چینی ڈلتی ہے نا. تو یہ جو اس وقت ہم بیٹھے نا، یہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے. میرے دل سے بات نکلنی ہے اور آپ کے دل تک پہنچنی ہے نا. تو بیچ میں کچھ چیزیں جو بادرنگ کرتی ہیں، اگر اس کو موو نہ کیا جائے تو پھر سارا پروگرام فلاپ ہے. تو ہم سب یہاں کس لیے آئے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات سنیں. ایک اچھا خوشی کا موقع ہے، اور آپ سب ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ زیادہ فیملی کے ہی لوگ ہیں نا، ایسے ہی ہے. تو پھر ایسے وقت پہ مجھے پتا ہے کہ سننے کا موڈ نہیں ہوتا زیادہ، لیکن تھوڑا سا اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ اب ہم سب اس پوزیشن میں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم، بلکہ جو لوگ باہر سے بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اس لیکچر کا، وہ بھی فائدہ اٹھائیں. آج جس موضوع پہ انشاءاللہ ہم ہلکی پھلکی بات کریں گے وہ ہے ہوم سویٹ ہوم. ایک آئیڈیل گھر کے اندر رہنے کے اصول کیا ہیں. کیونکہ آج کے دور میں دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس پرابلم کا شکار ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے. ایک کسی کا آرٹیکل تھا کہ مرد دیر سے گھر کیوں آتے ہیں نا. تو اس میں بہت سارے شوہروں نے اپنی باتیں لکھی تھی. تو اس میں کچھ نے یہ لکھا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بیگم سو جائیں پھر جائیں گے، کیونکہ گھر جاتے ہی چک چک شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ایک حد سے بڑی بھی بات ہے، میں بھی مانتی ہوں. ایسے عورتیں ہی چک چک نہیں کرتی، حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. تو جنرل رولز دیکھتے ہیں پہلے تو، کیونکہ خوشی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی نے آپ کو مجھے گھر دیا اور اسی نے اس میں خوشی بھی دینی ہے. اور چونکہ آج ایک نئے گھرانے کی بنیاد ڈلنے کا موقع ہے، جو مجھے بات ملی کہ ایک نیا رشتہ طے ہوا ہے، اور ہم سب اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی جو ہمارا زندگی کا گول ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے خوشی کے موقع بھی اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ کہ جو باتیں میں کہوں گی اس میں کوئی خاص نئی بات آپ کو نہیں بھی لگے گی، لیکن آپ کے میرے لیے ایک چیک لسٹ بنے گی انشاءاللہ کہ ہمارے گھر میں رہنے کے کیا اصول ہیں، تاکہ گھر حقیقت میں پھر جنت بن جائے انشاءاللہ تعالی. آئیے دیکھتے ہیں. نغمت خوب، مجھے پانی ابھی دے دے، میرا گلا بھی خشک ہو رہا ہے. اور مائک کا اگر اسپیکر تھوڑا سا اونچی ہو سکتا ہے تو کر دیجئے. اسپیکرز نیچے رکھے ہوئے آپ لوگوں نے، اس کے اسپیکرز کدھر؟ اوپر لگے ہوئے نا. ہاں اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں، آپ کو پیچھے تک آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا کہ آدم آپ رہیے اور ساتھ آپ کی بیوی بھی رہے. کہاں؟ جنت میں. پھر آپ دونوں کھائیے اس میں سے جہاں سے چاہیے، اور ایک شرط ہے بس کہ آپ دونوں اس درخت کے پاس نہ جائیے گا، ورنہ آپ دونوں ہی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. میرا گمان ہے کہ جتنے ساتھی اس وقت اس بات کو سن رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس کے بیچ کی ایک آیت ہے.
سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس سے پیچھے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جا چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم کو بھیجنے سے پہلے ایک حقیقت سب کے اوپر کھول دی، اور وہ کیا تھی کہ اس دنیا میں جب انسان جائے گا تو اس کو سکون کی تلاش ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت کام کو کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلیفہ کی بحثوں کو چھوڑ کے بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کو نافذ کرے گا۔ اللہ نے یہ دنیا ایک بہت بڑے گھر کے طور پہ بنائی جو اس وقت آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، اور اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے ابلیس کا ایک کردار سامنے پیش کر دیا کہ وہ ابلیس نہ صرف یہ کہ تمہیں آخرت کی جنت سے دور کرے گا، جو کہ اس کا ہدف ہے، جو ہم سبھی نے پڑھا واقعہ میں سنا ہوا ہے کہ جب اس کو اس جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو بھی نکالوں گا، لیکن اس وقت اس نے ایک اور بھی ٹھان لی تھی، اور وہ کیا تھی کہ میں اس انسان کی دنیا کو بھی جہنم بناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک گھر ٹوٹتا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور روایت سے جو چیز ہمیں ملتی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ شیطان اپنا یہ کام جو کہ اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام سے دوری کا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے مختلف لوگوں کو نامینیٹ کیا، جیسے ٹیم ورک ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیے کہ اگر حزب اللہ ایک ٹیم بن کے کام کرے گی تو کامیاب ہوتی ہے نا، اسی طرح حزب الشیطان بھی ٹیم ورک کرتی ہے۔ سورہ حشر میں یہ دونوں نام موجود ہیں، اس کا آپ ذکر وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان اپنے چیلے چانٹے، یعنی اس کے ورکرز، اس کے ہیلپرز، ہم کہتے ہیں ہم انصار اللہ ہیں، وہ خود کو انصار الشیطان کہتے ہوں گے، ان کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے۔ کسی کو ایک کام دیتا ہے، کسی کو کام، اور یاد رکھیے کہ آپ اور میں اس وقت جن کوششوں میں ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اصلاح کا کام کریں، رائٹ؟ داعی دین ایک مصلح ہوتا ہے نا، تو جس طرح اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو شیطان کے جو نمائندے ہیں وہ دنیا میں ڈسٹریکشنز چاہتے ہیں۔ قتل، سب سے پہلے کفر، شیطان کا ایک وار ہے کفر پہ، شام کو انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ شرک بہت بڑا ایک شیطان کا ہتھیار ہے لوگوں کو جنت سے دور کرنے کا۔ پھر اسی طرح جو شیطان کا ہدف ہے نا دنیا میں، گھر ٹوٹ جائے۔ فرمایا کہ شام کو شیطان پانی پہ اپنا عرش لگاتا ہے، یعنی پانی پہ اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اس کے سارے دن کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف کام اور جابز دی ہوتی ہیں وہ آ کر اس کو رپورٹنگ دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہاں آگ لگوا دی، شیطان کہتا ہے گڈ، ماشاء اللہ، اپنی زبان میں سمجھا رہی ہوں، ایسے کہتا تو وہ نہیں ہوگا نا۔ پھر وہ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ چوری کروا دی، کہتا ہے بہت ہی اچھا کام کیا۔ فلاں جگہ میں نے ایک بچے کو ماں باپ کے سامنے قرضہ کر دیا، وہ بدتمیزی کرنے لگا۔ سب کو کرا دیا، یعنی پہلے غلط فہمی، پھر زبان درازی، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہواتے بات لڑائی تک چلی گئی اور گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اس بات کو سن کر شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس کو سامنے بلا کر، بعض روایت میں تو اس کو گلے لگاتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے انت ابنیہ، تو میرا بیٹا ہے۔ اب یہ روایت میں نے اپنے لفظوں میں سنائی ہے، آپ حدیث سے اس کو لے سکتے ہیں، بعد میں میں بھی آپ کو دے سکتی ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ جب ایک گھر بگڑتا ہے تو شیطان کا ہدف بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ اور میں اکثر ہی ساتھی دن رات آج کل دنیا میں یہی کہتے ہیں جی دین کام کرو، نماز پڑھو، دین کا کام کرو، پڑھو پڑھاؤ لکھو سنو، یہی کہتے ہیں نا۔ جیسے ابھی آج کے اس پروگرام کینڈ پہ بھی ہم نے آپ کو کہہ کے جانا ہے کہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، وہ شروع کر لیجئے، سبیل الجنہ شروع ہو رہا ہے، وہ کر لیں، نور اللہ نور ہے، ہماری روز کی یہی کی بات ہے، نیند میں بھی یہ بولتے ہیں، آنکھ بولتے ہیں۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے لو آپ ہمارے گھروں میں مسئلے پڑے ہوئے، آپ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی باتیں کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک دل میں سکون نہیں ہوگا نماز میں بھی مزہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ انسان دکھی ہوتا ہے نا، جب پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت نماز کیا دعا بھی نہیں مانگی جاتی، بھول جاتا ہے کیا مانگو۔ کہا پھر ایسے وقت میں کہہ دو کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ مجھے تیری سے ہر نعمت ہی چاہیے۔ یہ دعا ہے نا، قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ کے توسط سے بھی آتی ہے اسی طرح کی دعائیں۔ کیا پتہ چلا کہ انسان کا حق ہے،
اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا حق ہے کہ اس کو سکون ملے، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، پیس آف سٹمک، پیس آف ایموشنز، یہ ہر بندے کا حق ہے۔ اللہ نے اس سکون کے لیے ایک خوبصورت سی جگہ بنائی جس کو مسکن کہتے ہیں۔ کوئی لالی پاپ ہے تو بچی کے منہ میں دے دیجئے، لینے نہ چلا جائے کوئی۔ اب میں نے ایک جگہ یہ ذکر کیا، بعد میں پتہ چلا ایک سسٹر اٹھی گاڑی لے کر بچوں کے لیے لالی پاپ لے کر آ کے ان کے منہ میں دے دیے، تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال دیجئے تاکہ وہ بھی خوش رہیں۔ تو اب دیکھیے کہ سکون کے لیے مسکن، اور مسکن کو کہتے ہیں اردو میں گھر۔ گھر ایک نعمت ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا، نماز روزہ بھی بس کر تو لیں گے مارا باندھا، ہم اللہ کے کام نہیں کر سکتے۔ مثال دیتی ہوں اپنی، میں اس وقت آپ کے پاس آئی اور میں ہمیشہ درس میں آنے سے پہلے اپنا موڈ بناتی ہوں کہ جیسے میں شاید کسی کوئنگ اور کوئین کی انویٹیشن پہ کسی بہت بڑی ایسی خوبصورت جگہ پہ جا رہی ہوں کہ جہاں مجھے اس دنیا کی سب سے بہترین بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک موڈ ہوتا ہے، اللہ کی بات یقین ہی نہیں آتا کہ آج پھر اللہ کی بات کے لیے جا رہی ہوں، آج پھر ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ ساری رات خود ہی لگی رہتی ہے کہ کل کیا بولنا ہے، کل کا کیا ٹاپک ہے، پورا وقت ذہن بنتا ہے نا۔ لیکن بالفرض میرے گھر میں سکون نہ ہو، آنے سے پہلے میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو جائے، اللہ نہ کرے، اگر میں گھر سے نکل رہی ہوں اور میرے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں اور میری ساس کے موڈ کے بگڑنے کا خطرہ ہے اور میرا گھر پھیلا ہوا ہے اور جو بھی ہے، تو بتائیے کیا اس وقت اگر میں آپ کو تھوڑی ریلیکس فیل کر رہی ہوں، آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ، تو کیا میں ایسے ہو سکتی؟ اور یہ چیز اگر میرے لیے اہم ہے نا تو آپ کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو جتنی مرضی ٹپس دوں لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا تو آپ میری باتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ گھر کا سکون، پرسکون گھر ہمارے دین، ہماری دنیا، ہماری عبادات اور ہمارے سارے معاملات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو مجھے کوشش کرنی ہے۔ بہت دفعہ یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی گھر کو پرسکون بنانے میں عورت کا ہاتھ ہے۔ میں نے خود بہت درس دیے ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، پرسکون گھر آنا، بیوی کا کردار، اور موسٹلی اس میں ہم سورہ روم کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور چونکہ میرے سامنے سب عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، تو میں 90% گھر کے پرسکون ہونے کی ریزن یا اس کی ٹپس عورتوں کو ہی دیتی ہوں۔ اور اگر گھر بے سکون ہے تو میں پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ عورتیں ہی ہیں اس کی وجہ۔ تو بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیوں بھائی مرد نہیں ہے؟ کیا مردوں کا سکون نہیں ہے؟ کیا مرد لڑائی تو وہ ڈالتے ہیں، جھگڑا تو وہ کرتے ہیں، ذرا سا نمک کم ہو جائے تو غصے میں تو وہ آ جاتے ہیں، ہے نا؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ میں اکیلی کیسے گھر میں سکون لاؤں، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، جان کر لوں، اپنی بدل لوں، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک میرے ساتھ دوسرے تعاون نہ کریں تو بات نہیں بنتی۔ آپ کا یہ کہنا بجا ہے اگر اس وقت بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ دیکھیے گاڑی اکیلی نہیں چلتی، ڈرائیور اکیلا کدھر جائے گا اگر سواریاں ہی نہیں وہاں بیٹھی ہوئی، تو یاد رکھیے گا۔ تو لہٰذا گھر کے سکون میں پہلے شروع میں تو شوہر بیوی اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بچے اور باقی سب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں آج کے دور کی جو کامن ہیں وہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ پرسکون گھرانہ وہ ہے جو بہت بڑا گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، لگژریس گھر ہو، ہر بچے کو اس کا کمرہ ملے، اس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہو، پھر اس کا پورا بیڈ روم سیٹ پورا میچنگ کا ہو، کرٹن بھی ہوں اسی رنگ کے، پھر اس کے ساتھ ہم نیچے کارپیٹ بھی ڈالتے ہیں، پھر اس کو سجانے لگ جاتے ہیں، اب میچنگ کے ڈیکوریشن پیس ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو کسی بھی حیثیت میں پیش کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے چلیے اللہ نے دیا، حلال ہے، جائز ہے، جب پردے لگانے ہی ہیں تو میچنگ لگا لے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کارپیٹ ڈالنا ہی ہے تو اچھی قسم کا ڈالے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر فرنیچر لینا ہے برانڈ کانشیس ہوئے بغیر اپنی سہولت سے نرم گرم بستر گدا لیا جا سکتا ہے، اللہ نے آپ کو بالکل نہیں روکا۔ کیونکہ جیسے ماں اپنے بچے کو کھاتا پیتا دے کر خوش ہوتی ہے، شوہر اگر کماتے ہیں تو بیوی بچوں کو استعمال کرتے وہ چیزیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا رب ہمیں کھاتا پیتا دے کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آج ہم نے ایک ایسی گھٹی ہوئی سوچ لوگوں کو دے دی کہ جو دنیا میں اچھے گھروں میں رہے گا وہ آخرت میں تو ضروری جہنم میں جائے گا۔ تو نعوذ باللہ پھر عبد الرحمن بن عوف
ارب پتی تھے اپنے دور کے. عثمان جن کا نام غنی پڑ گیا, 900 اونٹ تو انہوں نے دے دی اللہ کے راستے میں ایک ہی موقع پہ. تو آپ سوچیے کہ ان کے پاس خود کتنا ہوگا, رائٹ. تو کیا پتہ چلا کہ جب تک دل میں بڑائی کا خیال نہ ہو, تکبر نہ ہو, دکھاوے اور شو آف نہ ہو, دوسروں کو جلانا نہ ہو, کمپٹیشن نہ ہو, برانڈ کانشیس ہونا نہ ہو, اور صرف تقابل اور الہاکم التکاثر والی کیفیت نہ ہو, تو اللہ کی نعمتوں کو اپنی حلال کمائی سے کھانا پینا بہت کوئی گرنے کی بات نہیں ہے. آج یہ سوچ لوگوں کو دیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے. یعنی بعض لوگ صرف اس لیے ایسی جگہوں میں نہیں آتے, دین کی جگہوں میں, کہ انہوں نے جاتے ہی کہنا ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر مسجد میں دے دو, مدرسے میں دے دو, سارا زیور اٹھاؤ اور ہمیں دے دو. تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ ایک سوتیلے پن کا سلوک ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل بات کیا ہے؟ یہ سب ثانوی باتیں. مجھے تو دنیا کا ایک گھرانہ یاد آ رہا ہے اس وقت کہ جس میں سکون تو چھوڑ دیجئے فرشتے اترتے تھے, کہ جہاں گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تھی, اور وہ گھرانہ کہ جس میں آنے کے بعد کوئی واقعی محسوس کرے کہ وہ میں جنت میں ہوں, اور وہ تھا حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج ہی بہت خوش قسمت تھی. ظاہری بات ہے نبی کی بیوی ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون سے برانڈ کے صوفے تھے؟ کرسیاں تھی, میز تھی. لیکن آپ کی ازواج اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ کو دنیا میں ہمارے سوا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہنستے, بولتے, کھاتے, پیتے, انجوائے کرتے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرواتے. اس گھر میں تو نازبرداریاں بھی تھی. کبھی عائشہ کی سہیلیاں آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گڑیا دے رہے ہوتے تھے. حضرت عائشہ آپ کو آتا دے کر ان کو چھپا دیتی چیزوں کو, تو آپ کہتے نہیں عائشہ جیسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی بیٹھی رہو. چھوٹی عمر تھی ان کی, دوستیں بھی چھوٹی عمر کی تھی. اور کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کرتے ہیں, اور ایک بیوی نے دوسری بیوی کے منہ پہ تھوڑا سا آٹا مل دیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا تم بھی پکڑ کر اس کے منہ پہ اور ملو. پیارا گھر تھا, ریلیکس تھا. اور کہتی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آ کر ایسے گھل مل جاتے تھے کہ ایسے ہمیں لگتا تھا کہ آپ کو دنیا میں صرف اپنی بیویوں سے پیار ہے. لیکن اتنے میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی, اور اللہ کے نبی اس طرح بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ ہے ہوم سویٹ ہوم, مثالی گھرانہ. آئیڈیل ہوم کیا ہے؟ جس میں اللہ کے حق بھی ہوں اور گھر والوں کے حقوق بھی دیے جائیں. یاد رکھیے گا, آپ اور میں گھر کی چیزیں بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے, لیکن گھروں میں خوشی نہیں لا سکتے. انگلش میں ایک جملہ بولنے دیجیے کہ لگژریس لائف از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ہیپی لائف از اے ڈفرنٹ تھنگ. آج انسانیت اس بات کا منہ بولتا ثبوت بن گئی کہ ہم لگژریز خرید سکتے ہیں لیکن ہیپینس نہیں خرید سکتے. کل آپ اور میں اپنے آپ کو لے لیجئے, تھوڑا اور بھی پیچھے چلے جائیے, گھر کتنے سادے ہوتے تھے. آپ سب جو بھی ہیں اس وقت, مائیں, نانیاں, دادیاں, جو بھی ایج آپ کی, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب خود چھوٹی تھیں یا آپ 8-10 سال سے تھیں, کیا آپ کا الگ کمرہ تھا؟ اور کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا؟ اور کمرے میں آپ کے اسکرینیں لگی ہوئی تھی؟ اور آپ کے کمرے میں دنیا کی ہر وہ چیز جو کسی ملک میں ملتی ہے وہ آپ کو ملتی تھی؟ وہاں نہیں تھی نا. اور ایک باتھ روم عموماً گھر کے کتنے لوگ شیئر کرتے تھے؟ جتنے ہیں, باتھ روم ایک ہوتا تھا, اور اٹیچ بات کا تو تصور بھی نہیں تھا. اور کیا آپ خوش تھے؟ گھر میں قربت تھی؟ دیکھیے, ایک بندہ باتھ روم میں گیا اور 4 باہر انتظار میں کر رہے ہیں, قربت تو خود ہی ہونی ہے. باتھ روم میں بھی نوک کر رہے ہوتے ہیں جلدی کرو. اور ماں جب روٹیاں بناتی تھی, آپ یاد کریں, اکثر گھروں میں صبح روٹی کا ناشتہ, پراٹھا اچار, پراٹھا دہی, رات کی بچی ہوئی دال ساگ, اور جب ایک کا پک رہا ہے تو 6 کو انتظار کرنا پڑتا تھا نا.
تو صبر آ جاتا تھا نا. تو جب واش روم میں گیا ہوا ہے تو آپ کو ابھی جانے کی سہولت نہیں ہے تو صبر آتا تھا نا. برداشت تھی, صبر تھا, شیئرنگ از کیئرنگ تھی. اور نہ چاہتے ہوئے جس کو کہیں کہ صبر محض بھی تھا, اضطراری صبر بھی تھا, اختیاری صبر. کرنا ہی کرنا ہے, کھانا ہے تو یہی کھانا ہے, نہیں کھانا تو نہیں کھانا. اور کبھی آپ نے ضد کی اپنی ماں سے کہ میں نے یہ نہیں کھانا, کی ہوگی, ہم سب کرتے تھے. تو آگے سے ماں کیا کہتی تھی, کھانا ہے تو یہی کھانا ہے, اور نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے. اور ہمارے والد بتایا کرتے تھے کہ ہماری ماں بڑے لمیٹڈ ذرائع میں کھانا بناتی تھی, اتنی خوشحالیاں نہیں تھی اس دور میں. سالن چھوٹی سی ہنڈیا میں بنتا تھا, اور وہ کوئی گوشت, اور ہماری طرح دن میں کم از کم آج جا کر فریج میں دیکھیے 4-6 قسم کا چکن رکھا ہوگا ہماری فریزر میں. کہیں مسالہ لگا ہوا, کہیں بون لیس, کہیں فروزن چکن, اور کہیں فریش, اور 1-2 طرح کا تو فریج میں بھی رکھا ہوگا جو آپ نے ریسنٹلی بنایا. 6 قسم کا چکن کبھی بنتا تھا. مرغی کب پکتی تھی, جب مہمان آتا تھا. اس کا تھا ہماری سب کی اصل ایک ہی ہے. مرغی کا پکنا گھر والوں کی خوشی کا ذریعہ تھا, اور مہمانوں کے آنے کا سن کر یہ خوشی ہوتی تھی کہ چلے اینڈ پہ گردنے پنجے مل جائیں گے, ہمیں بھی کچھ تو ملے گا. جرت تھی گھر کے بچے یا کسی کی کہ پہلے سالن اس کو مل جائے. کھانا جب سرو ہوتا تھا تو پہلے کس کو دیتے تھے؟ عام دنوں جب مہمان آئے ہوں تو آف کورس مہمان, اور عام دنوں میں شاباش, باپ کا, دادی کا, نانی کا. یہ اللہ جانتا ہے, میں اپنے دل پہ رکھ کے سچ بول رہی ہوں, لیگ پیس بڑی عزت تھی اس کی, اور وہ ابو کا ہوتا تھا. ہماری جرت نہیں کہ ڈونگے میں سے ہم لیگ پیس کھا لیں. اور ڈائننگ ٹیبل کی یہ کرسی جو سب سے اچھی ہوتی ہے, یہاں باپ بیٹھتے تھے. بچوں کی جرت نہیں کہ باپ کے سامنے وہ پر مار سکیں. آج کل کے باپ بیچاروں کی جرت نہیں ہے بچوں کے سامنے پر مارنے. وہ ذرا سی بڑک بھی مارنے لگے نا تو بچہ کہتا ڈیڈ, نہیں میں نہیں کہا, تمہاری ماں کہتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ آج ہمارے گھروں کے حال ہے. ہم اتنا بدل گئے ہیں, بلیو می, یہ میرا پیشن ہے, گھر کی اصلاح از مائی پیشن. میں بہت ہی اندر سے گھریلو خاتون ہوں. یعنی اگر یہ اللہ مجھ سے پڑھنے پڑھانے کا کام نہ لیتا نا تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح سارا دن چولہا چنکا اور گھر کو سجاتی رہتی. بلیو می, آئی ایم ویری ٹپیکل. جس طرح ایک عورت ہونی چاہیے نا, یعنی جو ایک عورت کا روایتی تصور ہے وہ میرا ہے, اور مجھے گھر سے نکلنا ہی نہ اچھا لگتا. لیکن میں ہر وقت سوچتی ہوں کہ پہلے کا پھر انسان خوش تھا کہ آج کا خوش ہے. پہلے برکت زیادہ تھی یا کم تھی؟ آج انسان کے پاس بہت کچھ ہے, خوشی نہیں ہے. آپ ماں کے ہاتھ کا پراٹھا نہیں کھاتے, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو پیزا مل جائے گا, آپ کو کروسانٹس مل جائیں گے, آپ فرمائش تو کیجیے. 6 سیریل رکھے ہوتے ہیں فریجوں کے اوپر. کسی کے گھر جائے, آپ پینٹری کھول کے دیکھیں یا وہ خود ہی کھولے, 4 سیریل کے اور 6 آپ کو گرونا بال کے باہر, اور کیا قسم کی بریڈیں دکھیں گی. کہاں سے صبر آئے گا, کہاں سے ایک درد ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہم سب جب ایک چیز کھاتے ہیں نا تو ہمارے اندر کیسے یونٹی یا پیار محبت آتا ہے. میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. صبح انڈا اور پراٹھا کھایا, سب نے کھایا. آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ہیوی چیزیں ہیں نا, تو دونوں کو ہضم ہونے میں تقریباً 6-7 گھنٹے تو لگیں گے نا. تو اگر آپ نے صبح 8 بجے ناشتہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 4 اور 2 لگا لیجیے, دوپہر 2-2:30 بجے تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی. اب ہم سب نے جو صبح انڈا پراٹھا کھا لیا تو ہمارے گھر میں اب 8 سے لے کر 2 بجے تک کوئی کھیل نہیں ہے, ابھی کھانا دے دو بھوک لگی. ایسے ہی ہے نا. اب کرتے ہیں کہ گھر کے آدھے لوگوں نے انڈا پراٹھا کھایا, اور باقی جو آدھے ہیں ان میں سے ایک نے سیریل اور دودھ تھوڑا سا لے لیا, اور دوسرے نے دودھ رس لے لیا, اور تیسرے نے کہہ لیجئے کہ ڈبل روٹی اور ٹوسٹ لے لیا. 4 قسمیں. کچھ لوگوں نے انڈا پراٹھا, کچھ نے سیریل, کسی نے چائے رس یا دودھ رس, اور تیسرے نے ایک انڈا ٹوسٹ. ہوگا کیا آپ کو پتا؟ جس نے تو کھایا ہوا انڈا پراٹھا وہ تو 3 بجے تک ریلیکسڈ ہے کیونکہ اس کی ہضم نہیں ہوئی. لیکن جس بیچارے نے دودھ سیریل لیا اس کو تو 10:30 بجے بھوک لگ جانی ہے. بلکہ آپ دودھ پی کے تو دیکھیں اندر کھچ پڑتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر پیٹ خالی ہو جاتا ہے. ایسی ہے نا. اب کیا ہوا, تھوڑی دیر ممی بھوک لگی, ماما کھانا, ہنگری, نتھنگ ٹو ایٹ. یہ جملے بچے بولتے ہیں, نتھنگ ٹو ایٹ. فریج بند نہیں ہو رہی, پینٹری کا دروازہ باہر تک آیا ہوا ہے, اور فریج کو دبا دبا کے بند کر رہے, بچے کہتے ہیں ماما نتھنگ ٹو ایٹ.
اچھا جی نتھنگ ٹو اٹ، تو یہ نظر کمزور ہے، پھر ڈاکٹر پہ جائیے، آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیے، یہ کیا ہے؟ اچھا پھر وہ کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں آج گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، مجھے جلدی جانا ہے، مثلاً کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں نے اب جا کے دوپہر کے لیے لنچ بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کو کہتی ہیں کچھ نہیں ہے؟ یعنی فریش چولہے پہ جو ابھی پکانا تھا فریش کھانا وہ چلے نہیں ہوگا، فریج ساری کھانوں سے بھری ہوگی. اور آپ اپنے بچوں کو روز ایک چکن آئٹم کھلاتے ہیں، ساتھ ایک کباب بھی ہوتا ہے، پھر ساتھ سبزیاں، تو بچے کھاتے کوئی نہیں. کھاتا ہے کوئی سبزی؟ کون کھاتا ہے؟ ماں کہتی ہے گھر میں سالن بنتا ہے تو 2 لوگ کھاتے ہیں، میں اور میرا میاں. اور ایک بیٹی اترتی ہے تو وہ نوڈلز بنا کے لے جاتی ہے اوپر. سبھی کو کہانیاں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کر کے تیری منتیں تجھے بگاڑ دیا. پودے کو جب زیادہ پانی دیں تو وہ گل جاتا ہے. زیادہ پانی دے دیا ہم نے اپنی نسلوں کو. لیکن آج میں تربیت اولاد پہ نہیں جا رہی، جنرل مسٹیکس بتا رہی ہوں. ابھی پھر آپ کو اینڈ پہ ایک لسٹ دکھاؤں گی. ہمارے پاس ایک بہت پیارا فریم ہے نور القرآن ہی کے نام کے ساتھ، اس کو ہم نے بہت جگہ ریلیز کیا. بہت گھروں میں، امریکہ میں تو ہر گھر میں تقریباً مجھے دکھتا ہے، بڑے بڑے پوسٹرز میں ہوتا ہے کہ آپ اس گھر میں ان دس ہاؤس یو آر اے فیملی، اور اس گھر میں رہنے کے اصول. وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور بتا بھی دیتی ہوں. لیکن اس وقت آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ کامن مسٹیکس موجود ہیں. اور اس کے بعد شکر گزاری ہے. اگر تو جو ماں اتنا جو کرے اپنے بچے کا خیال، تو بچے کو تو رات کو ماں کے پاؤں دبا کے سونا چاہیے، اور شکریہ کے خط لکھنے چاہیے، ماما تھینک یو سو نائس، ماما آپ ہمارے لیے اتنا کرتی ہیں. اور ادھر حالات کے اسکول سے بچے آتے ہیں بستہ ایسے پھینکتے ہیں جیسے سر سے بوجھ اتارا، اور ایک جوتی ادھر ایک ادھر. بچے کا بیگ ماں پکڑ کے نکلتی ہے، اور وہ چودھری صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں اسکول سے پڑھ کے کیا آئے ماں کا سر، پوچھ کے تو دیکھے کیا کیا پڑھا کیا. اور اب جو میں حالات سن رہی ہوں اسکولوں میں ہو کے آ رہا ہے پوری دنیا میں ہی، اور خاص طور پہ اوپنلی ویسٹ میں جو بچے سیکھ کے آتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے آپ ان کو ان پڑھ رکھیں، گھر میں بٹھائیں ان کو. کوئی اچھی ایتھکس، کوئی ماں سے ہی تقویٰ پیار، کوئی ہوم سکولنگ سے کوئی ایسی چیزیں لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اچھی ماں سے سیکھ ہی جائیں گے نا. لیکن اس وقت بات تربیت اولاد کی نہیں ہے. میرا سوال خود سے اور آپ کا بھی خود سے ہو کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ دیکھیے سکون آتا ہے اللہ کی طرف سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے فرشتے اترتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے فرشتے روٹ کے چلے جاتے ہیں. ایک بک ہم نے آج سے 3 سال پہلے رمضان کی جو آخری راتیں تھی اس میں پڑھی تھی، اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. اس سال دورہ قرآن اللہ کے حکم سے پیرس سے ہوا، تو ہر سال 10 راتیں جو آخری ہوتی ہے اس میں کچھ کرنے کو دل ہوتا ہے ساتھیوں کا. تو اس میں یہ بک پڑھی تھی کہ ایسے اعمال جس سے فرشتے اترے. پوری لسٹ ہے، بڑی خوبصورت بک ہے، اس کی ویب سائٹ پہ آڈیوز بھی موجود ہیں، بک بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی آپ کو. تو اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کیا کریں تو فرشتے اترتے ہیں، اور کیا اترے تو فرشتے چلے جاتے ہیں. ایک لسٹ اگر آپ وہی دیکھ لیں تو وہی گھروں کی بے سکونی ہے. آج ہمارے گھروں میں اللہ کی آوازوں سے زیادہ کچھ اور آوازیں آتی ہیں. ٹی وی تو گھر کا فرد ہے، یہ سلوگن بنا لیا ان لوگوں نے جن کے گھروں میں بڑی بڑی سکرینیں اور کلاٹ. دیکھیں جو مین ہال ہے گھر کا اس کو ٹی وی لاؤنج کہتے ہیں. یہ تو آج سے 25 30 40 سال پہلے سے چل رہا ہے. شاید ہم نے بھی ہوش سنبھالی تو یہی جملہ بولتے تھے. چلیے ٹھیک ہے آپ ٹی وی لاؤنج کہہ لیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹی وی بری چیز نہیں ہے. پہلے برا تھا اب نہیں برا رہا، کیونکہ آپ کو اس کا صحیح استعمال اگر آ گیا تو. لیکن آپ نوٹ کر کے دیکھیے کہ عموماً گھروں میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ٹی وی اسکرین چل رہی ہوتی ہے، کبھی ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہیں، کبھی خبریں آ رہی ہیں، کبھی تبصرے ہیں، کبھی میچ ہے. اور میں نے 90% ایک چیز نوٹ کی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے چلتا رہتا ہے. تو وہ جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میوزک، اور وہ جو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا جو بجلی ضائع ہو رہی ہے، کہاں سے آئے گی؟ اتنا اسراف ہے آج ہمارے گھروں میں، لیکیج. آپ اپنے بجٹ کو اگر چیک کریں نا تو بلیو می آپ کم از کم یہاں اگر اس ملک میں ہے نا تو کم از کم 200 پاؤنڈ ایٹ لیسٹ پورے مہینے میں سیو کر سکتے ہیں فالتو بجلی کے بلب بند کرنے سے. ایسے ہی کمرے سارے گھر کی لائٹیں چل رہی ہیں، کیوں بھائی شادی والا گھر ہے، ٹی وی چل رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا.
اور اچھا کوئی دیکھ کے مثلا آپ کچھ سن رہے تھے، کوئی آ گیا تو بند کر دیجئے، اس کو آواز ہلکی کر دیتے ہیں. یہ تو اور بھی بری بات ہے. بجلی ہے گاڑی میں، لوگ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں سن رہے، چلا کے پیچھے بیک گراؤنڈ نوائز کی طرح قرآن ایون چل رہا ہوتا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لوپ ہولز ہیں. کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج بھی اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ دیکھیے گھر میں کھانا بنائیں تو سستا، ایسے ہی ہے نا. میرا حال ہے 3-4 پاؤنڈ کا 1 کلو گوشت آج جاتا ہے چکن کا. مجھے 3 سال پرانا یاد ہے جب یہاں رہتے تھے. چلیے 5 پاؤنڈ میں ایک بھرپور طریقے کا گوشت، سبزی، ٹماٹر لے کر آپ ایک اچھی ہنڈیاں بنا سکتے ہیں نا. اور جب آپ باہر سے ٹیک اویز، سب ویز اور برگر یا باہر کا چکن پکا ہوا منگاتے ہیں تو اتنے میں 1% کا بھی نہیں آتا. پر ہیڈ بھی شاید اب 6-7 سے زیادہ ہی ہے نا. باہر کا کھانا کتنا عام ہو گیا. کیا یہ ایک ہمارے گھروں کی خرابی نہیں ہے؟ آج جتنا ہم ریڈی میڈ کہہ لیجئے یا کیٹرڈ فوڈ کھاتے ہیں، کبھی اتنا کھایا تھا؟ میں آپ سے ایک بات کہوں گی، آپ ہنس پڑیں گے. کسی کی شادی کا سن کر ویسے تو خوشی ہوتی تھی، پر کس بات کی؟ پلاؤ زردہ. یہ پلاؤ کب کھلا رہے ہو بھائی؟ کہنا فریج میں پڑا ہوا ہے 2 دن سے، آج پھر پک رہا ہے. بریانی اور پلاؤ اور زردہ اور آلو گوشت، یہ شادیوں کا مینیو تھا. ایسے ہی تھا نا. وہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ تو اکثر خوش ہوتا ہے. اکثر کوئی کہتا ہے کہ جن کی شادی ہے وہ تو خوش ہوں. دلہا ہے اس کو دلہن مل جائے گی، دلہن کو دلہا مل جائے گا، اچھے کپڑے مل جائیں گے. یہ اوپر والے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ تو وہ خوش ہوتے تھے کہ روسٹ ملے گا، بوٹی ملے گی. آج گھر میں سب کچھ ہے. آج آپ کے بچے آپ کے ساتھ شادیوں میں نہیں جاتے الا ماشاء اللہ. ایک اور ڈرا بیک لے لیجئے، یہ آواز کو ذرا کوئی چھیڑے نہ تو بہتر ہے. اگر آپ دیکھیے کہ جس گھر میں یعنی اتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود گھر والوں کے مزاج سیدھے نہیں ہیں. بچے گاڑی میں پہلے بیٹھا کرتے تھے ماں باپ سے، کہیں بھی جانا ہوتا تھا یہ تصور نہیں تھا کہ 8, 10, 11, 12 اور بڑا جوان بیٹی بیٹا گھر اکیلا رہے جتنا ممکن ہے. اب کہتے ہیں I'm not going, you have to go. پھر وہ منتیں کریں گے، خالہ نے سب کو بلایا ہے، ڈنر ہے، چلو نا. نہیں میں نہیں جا رہا. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں جا رہے؟ ان کے دوست تو گھر میں ہیں، یہ اسکرین ان کو کیا کرنا ہے. اور رہ گیا خالہ نے جو پلاؤ متنجم کرنا، وہ یہاں بیٹھ کے ایک اپنی پیزا موم کو میسج کریں گے، وہ ہوم ڈیلیوری دے جائے گی آ کے. کسی نہیں کرنے. بڑی ستیلی مائیں آج بچوں کی. آپ کھلائیں ان کو بھنڈیاں کریلے، نہیں کھاتے. آگے مائیں کہتی تھی نہیں کھاتے تو نہ کھاؤ. اب ماں کو پتا، بچے کو پتا تھا کس نے دینا ہے. یہ جو میں شروع میں بتا رہی تھی، ہمارے والد کہتے تھے کہ ہماری ماں ہنڈیاں بناتی تھی، کچی مٹی کی ہنڈیاں میں سبزی وغیرہ جو بنانی، اور جتنے بچے تھے گھر میں بڑے کٹوریاں چھوٹی چھوٹی، اتنا ایک ڈوئی میں ڈال کے رکھ دینا، چلو آ جاؤ. اور چنگیر میں روٹیاں آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کیونکہ لمیٹڈ تھا. اچھا اب ایک بچہ ہے، کیا پکایا ہے؟ کدو. میں نہیں کھاتا. اچھا نہیں کھاتے تو ماں نے کہنا دوسروں کو اس کی بھی کٹوری پکڑو کھا جاؤ. روٹی رکھ دینا چنگیر میں تو سالن تم کھا لو. اب وہ تو لڑ کے بچہ چلا گیا، میں نے نہیں کھانا. نہ ماں نے پیچھا کرنا، نہ اس کے دانت، نہ نخرے، نہ اس کے پاس کوئی ایسے نمبر سے کہ گھر میں کھانے آئے. کہتے تھے جب گھنٹہ آدھا گزرنا، ماں نے تو کچھ کہنا ہی نہ، تو لگنی بھوک. اب شرم آنی. پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں کھانا، اب کس منہ سے کھاؤں؟ تو پھر انتظار کرنا کہ سارے ادھر ادھر ہوں. کھا کے دوپہر کو اکثر لوگ کھانے کے بعد تھوڑا سو جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر، تو کہنا جب سارے سو جانے تو چپکے سے کچن میں آنا، تو دیکھنا وہ کٹوری بھی خالی ہے، وہ بھی نہیں رہی، اور روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کو نکالنا، کوئی اچار، کوئی چٹنی، کوئی دھنیا پودینہ پڑا ہونا، اس کے ساتھ روٹی کھا لینی. اس کے بعد اللہ کی توبہ، اللہ کی پناہ کے کدو کھانے سے انکار کیا ہو. اگلے 8 دن وہ میاں صاحب لائی شلجم، تو پھر وہ بیوی کو بھی پسند آ گئے. آج کی نیولی ویڈ لڑکی کو ہسبینڈ اور ساس 8 دن شلجم کھلائے، میرا حال ہے اس ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا ریسکیو سینٹر ہوگا، وہ وہاں فون کر دے گی. ڈسکریمنیشن، یہ میری دیکھے انہوں نے مجھے یہاں لا کر میری پسند کے خلاف کھلایا. مرضیاں چلنے سے گھر نہیں چلتے. ہر بات میری مرضی کی،
نہیں چلے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ہر نعمت دے کر پھر بھی کہا ہے کہ تم اللہ کو بولو کہ اللہ جو تو چاہے میرے لیے وہی ٹھیک ہے. تو یہ تربیت کی اور گھر کی کچھ چند بنیادی چیزیں ایسی ہلکی پھلکی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج دیکھیے باپ سارا دن کماتے ہیں, ویکینڈ پہ بھی کماتے ہیں, چونکہ ویک ڈیز میں بھی کما رہے تھے تو پوری نہیں پڑی, ڈے کی ہے تو نائٹ بھی کر رہے ہیں. باپ کی آج کے دور میں بہت بڑی غلطی ہے, اتنا کمانے پہ فوکس ہے اور ان کا خیال ہے کہ زیادہ کماؤں گا تو گھر میں زیادہ خوشی آئے گی. پیسہ آ جاتا ہے, باپ کی موجودگی کم ہو جاتی ہے, اس سے کئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. بزنس مین بہت سارے ہیں ہمارے خاندانوں میں. اکثر بیویاں اکیلے میں بیٹھ کے یہی روگ روتی ہیں کہ میاں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. چھوٹے بچے تھے نا تو میں لے کے پھرتی رہی, اسکولوں میں لے گئی, مسجدوں میں لے گئی, ایسی کرتی ہے نا میں. ان کے ایون اسکول میٹنگز میں بھی میں جاتی تھی. پر اب کیا کروں, یہ جوان ہو گئے, اب 10-12 سال کا لڑکا ہے. اب ماں تو نہیں اس کو 5 دفعہ دن میں نماز کے لیے مسجد لے کے جائے گی نا, جمعے میں کیا ماں لے کے جائے گی اس کو, تو باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں. اب وہ جوان بچوں کو پھر مائیں چیختی ہیں مسجد جاؤ, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, تو اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور میاں صاحب کو کہیں تو وہ کہتے تمہیں نہیں پتا کتنی بڑی ڈیل ہو رہی تھی, تم نے مجھے فون کر دیا. جب مرد صرف کمانے پہ فوکس کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر عورتیں خرچ کرنے اور اجاڑنے پہ فوکس کرتی ہیں. لمیٹڈ کمائی عام طور پہ بھی آپ دیکھیے, آپ خود جہاں جب آئے ہوں گے کبھی اس ملک میں 10-20-25 سال پہلے میرا خیال ہے 100-200 سے پورا گھر چل جاتا تھا مہینے میں. آج ایک بچے کا پاکٹ منی 100 کیا اس سے بھی زیادہ ہوگا. تعیشات بڑھ گئی. آج ہمارے گھروں میں ہمیں چاہیے تھی خوشی, ہم نے سوچا اس کو پیسے سے خرید لیتے ہیں. برانڈڈ کپڑے, یعنی ایک ماں اپنے بچے کی فضول خرچیوں کا رونا روتے ہوئے بتاتی ہیں کہ 600 پاؤنڈ کی جوتی. میں تو نہیں مانتی اگر میں نے چند دکانوں کے ایڈ نہ دیکھے ہوتے ادھر ادھر. کین یو بلیو, سر پہ تو نہیں کوئی رکھے گا, پہنے کا تو پاؤں میں ہی. 600 پاؤنڈ پاکستان کے کتنے ہوتے ہیں آج بھی؟ میرا 100 پاؤنڈ جائے یہ تقریباً 18,000 ہوگا. 1 لاکھ روپے کی جوتی پاؤں میں پہننی, تو کوئی ایک ہی کو پہننی ہے, پھر ایسی 4 جوتیاں ہوں گی گھر میں. ہر چیز میں ایکسیسونیس. سب سے جو چیز مجھے لگتی ہے بگڑی ہوئی چیز, کثرت. گھر نہیں اسٹور. آپ باہر کے وہ گارڈے روب کہتے ہیں جہاں جیکٹس رکھتے ہیں, یہاں اس کو کیا کہتے ہیں, گھر میں گھستے ایک چھوٹی سی الماری ہوتی ہے نا, جیکٹس چادریں ابائے رکھیں, بھری پڑی ہے 4 یہ سمر جیکٹ, یہ کولڈ جیکٹ, یہ فلانی جیکٹ, یہ فلانی جیکٹ. اچھا بھائی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. جوتوں کو نشائیں تو پتہ لگتا ہے یہ ان کے گھر میں مسجد تو نہیں چھوٹی سی کھل گئی. نہیں, یہ میرے بچے کے جاگرز ہیں, یہ واکرز ہیں, یہ ٹاکرز ہیں, یہ سافٹی ہے, یہ گرمی والے جوتے. 6 جوتے اللہ نصیب کرے, پہننا بھی تو ہو, پہنتے پھرنے اور یوں لالا کے پھینکتے ہیں. اسکول ہے ہمارے پاس ایک, ناروے میں بھی ہر جگہ بھی ہے. اب تو سب کو پتہ لگ گیا الحمدللہ, کوئی ہمارے سے ایسا نہیں کرتا. آپ ایک آواز تو یہاں لگائیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی اگر چیزیں ہیں گھر میں ایکسٹرا تو لے آئیے, تو ہم کسی کو دیتے ہیں یا مطلب آگے پاکستان بھیج دیں. آپ کا اتنا بڑا کمرہ 1-2 دن میں بھر جاتا ہے. اور میں اکثر سوال کرتی ہوں جب وہ چیزیں دیکھتی ہوں, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ٹیگڈ, ان پیکڈ یعنی ان اوپن. میں سوچتی ہوں یہ ہمیں اتنا دے گئے ہیں, ان کے اپنے گھر میں بھی کتنا ہوگا. دیکھیے نا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دیتا ہے جو اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں سارے ہی دے دیں ابو بکر کی طرح, الا ماشاء اللہ. تو جب ہمیں اتنا دے گئے تو ادھر وہ کیا ہوا, وہ شاپنگ کر کے رکھا ہوا تھا, یاد بھی نہیں تھا, پھر اور لے آتے تھے. پھر وہ چیزیں چھوٹی ہو گئیں, فیشن بدل گیا. اور جب فیشن بدلتے ہیں اللہ کی بنا چھوٹا بڑا اور بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ ساری چیزوں کے بعد آپ دیکھیے تو گھر کے اندر آپ کی جگہ نہیں ہے. کئی جگہ یورپ والے تو میری یہ بات سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی جگہ نہیں رہتی, گھر میں اتنا سامان ہوتا ہے اور رکھیں تو کہاں رکھیں. پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے, گھر بڑے ہیں نا, وہ کیا بھرتا ہے اسٹور. کبھی کسی کو شفٹ ہوتا دیکھا کریں, جو اندر سے بوتلوں کے ڈھکن اور خالی برتن, اور جانے کیا کام آئے گا.
یہ بڑی عید پہ تھالے کام آتے ہیں، یہ پتیلے جب سارے مہمان آئیں گے تو پکائیں گے، استعمال پھر کوئی نہیں ہوتا، اس دن چلو کیٹرنگ ہی کرا لے، کون کھولے، چیز پڑی ہوئی اوپر اٹک میں، چھوڑو جو بازار سے ہی لے آؤ، اور لوگوں کو کھلاتے ہیں کاغذ کے برتنوں میں اور پلاسٹک میں، اور شیشہ کرسٹل سجایا ہوا بت بنا کے۔ گھر ایسے نہیں بنتے، معذرت کے ساتھ۔ گھروں کا سکون ان چیزوں میں اگر ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون گھرانہ فرعون کا ہوتا، نمرود کا ہوتا، اور اسی طرح سے کچھ اور ہوتا۔ اور پھر دوسری بات آپ اس کو ذرا سا اس پہ بھی سمجھیے کہ اصل ذمہ داری ایک ماں کی تھی تربیت کی۔ میں بہت سوچتی ہوں، اور کل سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، امام بخاری کی ماں، امام ربی کی ماں، آپ صرف ان دو ماؤں کی زندگی جا کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی تربیت کرنے والی مائیں کون تھیں۔ وہ فوکس تھی، ان کی زندگی کا ایک شعار تھا، اچھی نسلیں تیار کرنی ہیں۔ آج ہماری نسلیں کہاں تیار ہو رہی ہیں؟ آپ آئیے ادھر ذرا، شفقت آگے آئیے۔ آج ہمارے بچے، ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت کو اللہ نے کام دیا تھا، ایک آئیڈیل ہوم کیا آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر داری کو سنبھالے، پھر بچے پیدا ہوتے جائیں گے تو ایک ایک بچے دوسرے بچے کی تربیت کرتی رہے، اور اسی طرح سے جو ہیں گھر کو صاف ستھرا رکھے، ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ شوہر کیا ہے؟ قوام ہے۔ اب اس موضوع پہ بہت بات ہو چکی ہے، اس لیے میں کر نہیں رہی، اور آپ سب کو پتہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ ایشین سسٹرز کو گھرداری سکھانا بیوقوفی ہے، کیونکہ ان کو بہت اچھی آتی ہے، گھر صاف بھی رکھتی ہیں، چمک بھی رہا ہوتا ہے، گھر میں کھانا بھی وقت پہ پکتا ہے۔ آپ میرا لے 99% ایسے ہی ہوں گے، میرے سوا آپ سبھی ایسے ہوں گے الحمدللہ۔ لیکن عورت کا جو ایک اصل کام تھا، جس نے اس گھر کے اندر کا پروڈکٹ، اور گھر کا پروڈکٹ کیا ہے آپ کو پتہ؟ اولاد۔ کوئی فیکٹری کام کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے کہ غلط، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پروڈکٹ سے نا، پروڈکشن۔ تو اب شادی ہوئی، ایک نئی شادی ہوگی، پروڈکشن کیا ہوپ فلی ہوگی؟ ہم سوچتے ہیں شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے، پھر جن کے بچے نہ ہوئے ان کی تو شادیاں فلاپ ہو گئی نا۔ شادی کا مقصد سکون، پرسکون گھرانہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب عورت کرے گی بچے کی تربیت، مرد دے رزق حلال، پیٹ میں جائے حلال کے لقمے۔ امام بخاری کے باپ خود بھی ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ میرے نام اعمال میں 1 درہم بھی مشتبہ کمائی کا نہیں نکلے گا، اور مشتبہ مل ڈاؤٹ فل، حرام نہیں کہا، مکروہ نہیں، جس پہ شک بھی ڈال دو۔ پہلے ماں باپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بچے کے پیٹ میں حرام نہ جائے، منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکلوا دی تھی ماں نے، جو بچے نے ایسے ہی اٹھا کر صدقے کی کہیں سے کھا لی تھی۔ تو باپ دے رزق حلال کا، اس میں سود کی ایک آمیزش بھی نہ ہو، اس میں رشوت اور خرابی گندگی نہ ہو، اللہ کے حکم سے خیر آئے گی ماں۔ اور ماں اپنے دودھ سے کیا دیتی تھی بچے کو؟ ماں اپنا دودھ پلاتی تھی۔ آج بھی آپ کے خاندان میں چند خواتین ضرور ہوں گی جو یہ دعویٰ کریں گی کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، وضو کر کے پلاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچے کو کبھی بھی یعنی بستر پہ فارغ نہیں ہونے دیا، کرتی تھی ایسی میں۔ کبھی یہ پیمپرز نماں کا ایک گندا تحفہ تھا کہ جو بچے کی مت ہی مار دے، عقل ہی ختم کر دے کہ تم جب جہاں فارغ ہو جاؤ گندگی کا ڈھیر اٹھائے پھرتے رہو۔ ایسے نہیں تھا، 6 بچے تھے، 8 بچے بھی تھے، ایک عورت ہوتی تھی، 7 بڑی سخت قسم کی ساس بھی ہوتی تھی۔ آج کی ساسیں سخت نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ بہوؤں سے، پر آپ جتنی نازک ہیں ان کے لیے تو یہ ساس بھی بڑی سخت ہے۔ پہلی ساسیں کہتے گھڑے کا پانی ہلتا دیکھ کر ساس شک شروع کر دیتی تھی کہ بہو نے اس میں تعویذ پھینکا ہے، بلیو می۔ اور ساس کی عزت تھی، کیونکہ بڑوں کی عزت تھی نا، اور چھوٹی عمروں میں شادیاں ہوتی تھیں، شادی کے بعد بھی بیٹوں کو تھپڑ پڑ جاتے تھے باپ سے، تو وہ بہو تو خود ہی ڈر جاتی تھی کہ اس کو تو بھی باپ سے مار پڑتی ہے، اور باپ سے ہر مہینے خرچہ لیتا تھا بیٹا، اس میں سے کچھ بیوی کو بھی دیتا تھا، تو بڑوں کی بڑی عزت تھی۔ وہ دونوں کو پتا تھا کہ ہم دونوں اب ان بزرگوں کے محتاج ہیں۔ آج
شادی نہیں کرنی جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات ہے, مرد کو اپنے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں تو عورت کا کیا کام کہ وہ اپنے بچوں کو دے کسی اور کو, اور خود بغیر مجبوری کے. شوہر کمانے والا ہے الحمدللہ, پوری پڑ جاتی ہے. آپ اس کو چھوڑیں اپنے بچوں کو, اور آپ اپنے بچوں کو پیچھے کریں, اور اس کے بعد کیا کریں, کمانے نکلیں. دیکھیے حلال حرام کی بات نہیں ہے, نہ فتوے کی بات ہے. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ یہ اللہ نے عورت کو ایک تحفہ دیا کہ تم ذمہ دار نہیں ہو کمانے کی. ہاں, مرد جان بوجھ کے گھر بیٹھ جائے, حل حرام ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا. الرجال قوامون علی النساء, مرد قوام ہے, وہ کمائے گا, عورت کھائے گی. یہ عورت کی شان ہے, وہ رانی ہے, وہ ملکہ ہے, وہ کوئین آف دی ہاؤس ہے. لیکن عورت نہیں کمائے گی تو اس پہ کوئی لائبلٹی نہیں. پھر بھی کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں, اگر عورت مین ذمہ داریاں پوری کر کے اس کو کوپ کر رہی ہے اور وہاں بھی اللہ کے دین کی لمٹس نہیں ٹوٹتی تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن یہ کیا بات ہے, آج کی عورت اپنے بچوں کو کئی گھنٹے, 8 گھنٹے لگتے ہیں اسکول میں بچے کو, کتنے گھنٹے کا ہوتی شفٹ, 6 گھنٹے بچہ ریگولر اسکول میں. اور میں ناروے کی زبان میں جانتی ہوں ایس ایف او, ادھر بھی امریکہ میں ایس ایف او, ایکسٹرا آورس, جو بھائی جاب کرتی ہیں پھر ان کے بچے اسکول کے بعد وہ ایس ایف او میں چلے جاتے ہیں, تو وہ پھر 4-5 بجے جاب سے واپسی پہ لیتی ہیں. اب ایک عورت صبح 7 بجے کی نکلی, 5 بجے گھر آنا ہے, رستے میں سے بچے کو لیا, کیا اس کا موڈ اچھا ہوگا؟ بچہ بات کرے گا, اس کو غصہ آئے گا. اور گھر جا کے یہ پتا ہے کہ اب اس کو چھوڑوں, جلدی کھانا بناؤں, کہ میاں نے یہ نہیں کہنا کہ آج صبح سے ماشاءاللہ تم اگر اتنے گھنٹے باہر رہی تو 100 پاؤنڈ کما کے لائی ہوگی. وہ یہ کہے گا روٹی پکی ہے, سالن تازہ ہے. مرد بھی کمانے گیا, یہ بھی کمانے گئی, وہ بچے کو کہاں ٹائم دے گی؟ پھر بچے اپنا انتظام خود کرے گا. میں آج لمبی بات نہ کروں نا, آج کی ماں اپنے بچے کو کتنا وقت دے رہی ہے. آپ اور میں شکوہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہماری نسلیں کیوں بگڑ گئیں, کیونکہ آج ہمارے بچوں کی بیبی سٹر یا اسکول ہے, یا ان کے دوست ہیں, یا پھر ان کی وہ چیزیں کہ جس میں وہ دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے. اور کیا کچھ ہے, میں آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے سناؤں گی, لیکن میں نے شفقت کو اس لیے بلایا کیونکہ یہ ماشاءاللہ سچ بولتی ہیں نا. یہ ایک ٹیچر ہے, آپ رات کو جو میرے سے شیئر کر رہے تھے وہ ان سے کرنا چاہیں, جو باتیں آپ کو مناسب ہیں شیئر کیجیے. اور آپ میں سے بہت سو کو پتہ ہوگا, ادھر اوپر بیٹھ جائیے آپ. میں رات سے نہیں صحیح سو سکی, میں اتنی ڈسٹرب ہوں. میں نے کچھ چیزیں ان کے منہ سے فرسٹ ٹائم سنی ہیں, تو میں کہوں بدل دوں. اور ماشاءاللہ شی از بولڈ, شی کین اسپیک ٹو یو. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ کے سناتی ہوں کہ ہمارے بچوں کی آج ذہن سازی کس طرح کی جا رہی ہے, تو کیسے گھروں میں سکون ہوگا. یہ لیجیے. السلام علیکم. ہم لوگ بات کریں کہ یہ جو وعلیکم, جواب تو دینے دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی تربیت کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, اور ظاہر ویکنیسز تھی, میری پیرنٹنگ میں بھی تھی, میرے اپنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بڑی اچھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں کمی رہ گئی پیرنٹنگ میں, کہاں جاب صبح سے شام تک کر کے وہی جو بات استاذہ جی کہہ رہی ہیں, پھر گھر آئیں, پھر دل نہیں کر رہا ہوتا لوگوں کے بچوں سے ڈر کے مارے, اور جاب سے گھر آ کے اپنے بچوں پہ غصہ نکلتا ہے, یہ گھر والوں پہ ہے نا, تو گھر کے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن جو خاص طور پہ میں مسئلہ آپ سے بات کرنے لگی تھی کہ اسکولوں میں یہ جو گے اور لیسبینز ہیں نا, تو ان کے بارے میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. پرائمری اسکول سے یہ تعلیم شروع ہو رہی ہے. ابھی ہم لوگ رمضان میں بھی یہ لوگ مینشن کر رہے ہیں, پریا کو بھی پتہ ہے یہ بات. تو اسکولوں میں بچوں کی ذہن سازی اس طرح کی جا رہی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں نیچرل یہ چیز ہوتی ہے, اور ہمیں خاص طور پہ میں مختصر بات کروں گی, ہمیں آرام سے بات کریں, آرام سے بات کریں, کیونکہ اسکولوں میں ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں, خواتین نے خواتین سے کی ہوئی ہیں, مردوں نے مردوں سے کی ہوئی ہیں, اور وہ بچوں کے سامنے مثال ہے. تو دوسرا جو بچے تھوڑا سا بھی جن کو نا سوشل ایشوز ہیں, سوشل اور ایموشنل ایشوز ہیں, وہ پھر یا مثال کے طور پہ اپنی ایک لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ حجاب پہنتی ہے ماشاءاللہ, اتنی پیاری سی بچی 15 سال کی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لڑکیاں پسند ہیں. اور فیملی نائز بالکل عام جیسے گھروں کا ماحول ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ پیرنٹس ہیں, اور والدین کو مجھے نہیں پتا والدین کو پتہ ہے کہ نہیں, لیکن وہ لڑکی کی گوری فیمیل فرینڈ ہے.
تو وہ اس کے ساتھ اس کی تصویریں ہوتی ہیں، کس کیا ہوا، حق کیا ہوا اس کو، اور کافی کلوز ہیں دونوں آپس میں. اسی طرح اپنا مسلمان لڑکا ہے اور وہ بھی اس کا دوسرے گورا ہے لڑکا، اس کا میل فرینڈ جو ہے تو وہ اس کا ساتھی ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ بوائے فرینڈ ہے. تو وہ لوگ کافی کلوز ہیں. اوپنلی پہلے بچے نا چھپا چھپا کے کر رہے تھے نا اس طرح کے کام، لیکن اب وہ اوپنلی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ ہیں اس طرح. تو ہمیں تو بہت زیادہ اب تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، اور بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ہم لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ اس بات کا ہوا ہے کہ بچوں کے پاس موبائل فون جو آل دا ٹائم اویلیبل ہیں، اور یہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کو سہولیات میسر آ گئی ہیں. اور بہت سارے واقعات، اگر میں بیٹھی رہوں تو شام تک ایک سے ایک واقعہ. مجھے 27 ایئرس ہو گئے جاب کرتے ہوئے ہائی اسکول میں، اور زیادہ سے زیادہ حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ہر چیز ایکسیسیبل ہو گئی ہے. نہ صرف ان کے لیے پیزا آرڈر کرنا ایزی ہو گیا ہے، ان کے لیے دوسرے حرام کام کرنے بھی بہت آسان ہو گئے ہیں. ایک اور بہت ماشاءاللہ دیندار والدہ ہیں، بچے کو حفظ کروا رہی تھی، بچہ نہیں ابھی کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اچانک کچھ دنوں سے وہ کہتی ہے ایک دو دفعہ کچھ مجھے تھوڑا شک پڑا تو وہ رات کو اٹھی ہیں تو بیٹا فون پہ کچھ کر رہا ہوتا تھا. تو کہہ رہی میں ڈور کے باہر کھڑا ہو کے پھر سنتی تھی اور بہت اپسیٹ، بہت زیادہ پریشان تھی. اور اسکول سے میں باہر جب جاب سے نکلی تو وہ باہر بیچاری کھڑی تھی کہ بچہ اسکول میں نہیں ہے. میں نے فون کیا تو پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جو بھی تھا بچہ اسکول میں نہیں تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو پھر انہوں نے 2-3 دفعہ نوٹ کیا اسی ٹائم اٹھ کے کہ کیا ہوتا ہے جب سارے گھر والے سو جاتے ہیں تو پھر بچہ 3-4 بجے اٹھ کے کیا کرتا ہے. تو شاکنگ حالات ہیں. والدین کو بھی اتنا پریشان دیکھ کے میرے ذہن میں تو صرف استاذہ جی آپ کو مزید ٹپس بتائیں گی، میرے ذہن میں تو یہی 3 باتیں بار بار آ رہی ہیں. ایک، ہم حلال کھلائیں اپنے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے. سہولتیں نہیں بھی ملتی تو ہمارے لیے دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں پلیز جتنا بھی ہو سکے، ورنہ پھر ظاہرہ ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی. ایک بچہ خراب ہوتے دیکھتے ہیں آپ، تو اب حالات وہ نہیں رہے کہ ہم کہیں کہ ان کا بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے نا. جیسے بعض کا تو ہماری شروع میں مینٹالٹی ایسی ہوتی تھی کہ اپنا کوڑا بے شک گھر سے باہر پھینک دے، گند تو ہمارے محلے میں اور گلی میں ہی پھیلے گا، ہے نا. اور وہ کیا تھا جو 2 ٹیچرز نے شادی کی اور بیبی کیسے لیا تھا؟ 2 فیمیل ٹیچرز نے شادی کی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک عورت نے اپنا سپرم دوسری کے پیٹ میں رکھوایا کسی دوسرے مرد سے، وہ ڈیولپ کروا کے، ہے نا. تو دوسری کے ایک سروگیٹ مدر کہتے ہیں نا اس کو، تو ایک کا ہے کسی آدمی سے مکس کروایا، سمجھ رہے جوائن کروایا، تیسری کے پیٹ میں رکھا اور اب ان کے یعنی ایگ ایک عورت کا ہے، یہ سپرم کہہ رہی ہیں ایگ ایک عورت کا، کسی بھی باہر کے مرد سے سپرم لے کے اس کو فرٹیلائز کروایا اور اس فرٹیلائزڈ ایگ اور سپرم کا جو زائگوٹ بنا اس کو دوسری عورت کے پیٹ میں رکھا کے اس سے پیدا کرا لیا. تو اب 9 وہ دونوں مائیں ہیں اور دونوں باپ ہیں. باپ نہیں ہے سین پہ، صرف مائیں ہیں دونوں. اور ماں وہ کہہ رہی ہمیں آدمی کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں ظاہر جاب کرتی ہیں تو انہیں باپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بچے کی وہ باپ کی کمی پوری نہیں ہوگی، ہے نا، کیونکہ باپ کی ضرورت اپنی جگہ ہوتی ہے. ماں ایموشنل سائڈ بچے کی دیکھتی ہے، باپ جو ہے وہ دوسری ضروریات پوری کرتا ہے اس کی. سمپل بات یہ ہے کہ اسلام دینی فطرت ہے، ہم لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. جی پہلے ہم فطرت کو دیکھیں کوئی سورت جزاک اللہ بیٹی سورت نساء کی ایک آیت ہے کہ شیطان کا ایک ہدف کیا ہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ، بس البتہ یہ ضرور بدلیں گے. آپ پیچھے اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. آپ سبھی کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایک آیت ہے اور بہت سارے لوگ اس آیت پہ آ کے پلکنگ پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ آیت ہے. اور جیسے ٹیٹوز بنانا، آج کے دور میں اگر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ خلاف فطرت چیزیں اس میں سمجھ آ جائیں گی کہ جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اب یہ ساری باتیں انہوں نے جو آپ کو کچھ بتائیں اور کچھ بہت ساری اور بھی مجھے بتائیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا ہے.
دیکھیے غیر مسلم بھی اگر یہ کر رہے ہیں نا، اور اگر یہ گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہے، 5 سال کے بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ یو کین پریونٹ، اور یہ اور پریونشنز اور باڈی پارٹس میں آپ ان کو طریقے سکھا رہے ہیں ایسے کہ جس سے آپ اپنی خواہش تو پوری کر لیں لیکن سیکیور. مجھے بتائیے 11 سال کا بچہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیزیں محسوس کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرتا ہوں، یہ اسکول میں آ کے کلاسوں میں باتیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ نسل، جب یہ نسل اب بڑی ہوگی، بنجر نہیں ہوگی دنیا. یہ 2 عورتوں نے ایک مرد سے ہیلپ لے کر پیٹ میں بچہ رکھ کے 2 بچے ایسے پیدا بھی کر لیے، اور کہتی ہیں گورنمنٹ سے ان کو، پھر اسکول سے ان کو پوری میٹرنیٹی لیو ملی، ان کو سارے حقوق مل گئے، اور اب وہ ان کو ایز اے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹ جو بچے ہیں ان کو بتائیے کہ سب جائز ہے، ڈسکریمنیشن نہیں کرو. یہ رات کی باتیں سنی ہوئی تھی میں نے ان کی، کہ بس ایک دفعہ ان کی مت مار دو کہ جنڈر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ چیز میں نے پچھلے سال 2 سال پہلے شاید اٹلانٹا میں تھی، تو وہاں ہماری ایک ساتھی تھی، انہوں نے مائک آپ پہ آ کے بتائی تھی کہ اب میسیجز کیا ہیں کارٹونز کے، کہ بلو اور پنک کا کانسیپٹ ختم کر دو. پیدا ہوتے ہی لڑکا ہے کہ لڑکی یہ سوال بھی نہ پوچھو. ہر ایک یونی سیکس ہیں اور بائی سیکس ہیں اور فلانی سیکس ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ بڑے ہوں گے، دیکھیے نا نیچرل کا فطرت آپ اور میں کیسے آج تک دنیا میں آئے، ایک نیچرل طریقہ اللہ نے رکھا، عورت مرد کو رکھا، تو پھر اتنی مشکل، اتنا فرق کیوں تھا؟ عورت کو کیوں بنایا مرد؟ تو میری نظر پڑی واش روم میں رکھے ہوئے ایک شیمپو پہ، اور شیمپو پہ جو بھی اس کا نام تھا تو اس کے نیچے لکھا تھا فار مین. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب جینڈر ہی کچھ نہیں، شادی کرتے ہو کہ مت دیکھو جینڈر کون ہے. اور یاد رکھیے جس طرح ہم نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آج سے 20 سال بعد ہم بھی کہیں گے شکر ہے بیٹے نے لڑکی سے ہی شادی کی ہے، لڑکے سے نہیں کی. آج یہ باتیں تو مائیں آج کہتی ہیں بس شکر ہے لڑکے، میرے بیٹے کی گرل فرینڈ مسلمان ہے، یہاں تک تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اگلے چند سالوں میں ہم کہہ دیں گے شکر ہے وہ لڑکی تو ہے. اور ایک ماں نے لاٹ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی چوز کرو، بس اٹ شوڈ بی اے گرل. آپ سوچئے جب یہ جنریشن آگے جائے گی تو آگے نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوتیلی ماں والا ایٹیٹیوڈ ہے. اب وہ تو جو کریں گے، اور یہ چونکہ ٹیچر ہے اور یہ ہائی اسکول ٹیچر ہے، 27 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، غلط تو نہیں کہیں گے نا. ایسی چیزیں جب آپ کسی ایسے پلیٹ فارم سے جس کو آپ اسکول کہتے ہیں سیکھتے ہیں، تو پھر ماں تو دقیانوسی لگے گی نا، وہ تو ایکسٹریمسٹ لگے گی. آج ہمارے بچے ان ساری چیزوں کو دیکھتے اور سننے کے بعد پیرنٹس کو کیا کہیں گے؟ یو آر اولڈ فیشنڈ. جی آپ کچھ کہیے رضیہ. اصل میں میں بھی کام کرتی ہوں نرسری میں، اور ایکسٹرا جو اسپورٹس چلڈرن ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو جب ہمارا ان سروس ڈے ہوا تو جیسے شفقت ابھی بات کر رہی ہے، جو تو پرائمری اسکول کے 5 سال کے اس کے اوپر پرائمری 5 کی بات کر رہی ہے یا پرائمری اسکول کی، تو وہ بیبیز جو ہے نا ان کے لیے بھی اسٹوری بکس آ گئی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا، جیسے ہمارا ان سروس ڈے تھی تو شی سیڈ کہ آپ جب، کیونکہ اس کو پتہ تھا شی از اے مسلم، اور اس نے مجھے کہا کہ تم یہ بک پڑھاؤ گی، کیونکہ وہ ہم سب کوشچن کر رہے تھے نا ڈفرینٹ، اور اس میں 2 اینیملز کو بھی، جیسے فیمیل ہے تو ان کو فیمیل کی بک ہے، تو اسی طرح میل ہے تو وہ دونوں میل کی. تو میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتی نا، میں نہیں اس کو پڑھا سکتی. آئی جسٹ اسٹیٹ فارورڈ اس کو میں نے کہا نا. تو کہتی ہے ڈو یو ریمبر آپ جاب کر رہی ہو. تو اس دن آنیسٹلی میرے دل کو اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا اگر یہ جاب والے اگر آپشن ہے نا کہ اگر